بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی آج 44ویں قسط میں ہم مغربی افریقہ میں اسلام کے داخلے کو بیان کریں گے۔ تو دوستو، سوڈان کی چراگاہوں، ڈھلانوں اور زرعی خطوں میں مختلف اقوام میں آباد ہیں، جن کی اپنی ہی ایک الگ شاندار تاریخ رہی ہے۔ گزری صدیوں کے دوران اپنی آزادی پر نازاں تاریخی باشندے مغرب اور مغربی سوڈان کے درمیان رابطہ کی کڑی تھے۔ ادھر کچھ اور جنوب میں سنیگمبیا کے سونتیکے، والوف اور مندنی کے آباد تھے۔ مغربی نائجر کے دہانے پر بمبارا، فلبے اور موسا، شمالی نائجیریا میں طاقتور ہاؤسوالانی سکونت پذیر تھے۔ مشرقی نائجیریا اور کیمرون میں کمری، مشوبہ، سارتھے اور چاڈ خطے میں بغرامی آباد تھے۔ بحیرہ روم سے سوڈان کا رابطہ کاروانوں کے شہروں کے ذریعے برقرار تھا۔ قدیم زمانے سے ہی 5 اہم راستوں کی اپنی شناخت برقرار رہی ہے۔ پہلا راستہ ہے مراکش ہوتا ہوا مراکش، موریطانیہ اور سنیگمبیا کی طرف جاتا ہے، اور دوسرا راستہ مشرقی مراکش کے ڈوڈوجا سے شروع ہو کر مغربی الجیریا کے بخار سے گزرتے ہوئے قدیم تہذیبی مرکز مالی کے ٹمباکٹو پر ختم ہو جاتا ہے۔ تیسری گزرگاہ الجیریا کے تمن ریسٹ نائجیریا کے آغاز سے ہوتے ہوئے آخرکار نائجیریا کے کانوں پر ہی جا کر ختم ہوتا ہے۔ چوتھی شاہراہ اہم تجارتی مراکز دریائے نائجر کے نشیبی علاقوں کو شمالی نائجیریا کے کانوں، چاڈ کے انجمیا اور جدید سوڈان کے البید سے گزرتے ہوئے آخرکار بحر احمر تک جا پہنچتی ہے۔ پانچواں راستہ یمن اور حجاز کو بحر احمر کے ذریعے ایتھوپیا کو جوڑتا ہے، اور اس کے علاوہ عرصہ دراز سے مشرقی افریقہ کے ساحلوں سے عمان اور بحیرہ فارس کے علاقوں کے تجارتی روابط باقاعدہ طور پر برقرار تھے۔ یہ تجارتی راستے نہ صرف دونوں جانب کے تاجروں اور ان کے ساز و سامان کی گزرگاہ تھے، بلکہ نظریاتی تبادلوں کے رابطے بھی یہی تھے۔ جلال و جمال کا سنگم اسلام بھی ایسا ہی ایک مذہب تھا جس کا گزران راہوں سے ہوا کرتا تھا۔ افریقہ تو اسلام کے گہوارے میں ہی تھا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی باعزت صحابہ کمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ابھی سینا سے حجاز کی نزدیکی نے مکہ کے عربوں اور افریقیوں کے درمیان مسلسل روابط کی ضروری بنا دیا تھا۔ جب اسلام کے پیغام کے خلاف عرب کے کفار کی دشمنی اپنی انتہا پر پہنچ گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند ساتھیوں کو ابی سینا کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ سن 620 کے آس پاس مسلمانوں نے لہر در لہر ہجرت کی۔ ابی سینا کے بادشاہوں نیگوں نے کھلے دل سے ان کا استقبال کیا۔ جب مسلمانوں اور کفار کے درمیان امن قائم ہو گیا تو یہ مہاجر مکہ لوٹ آئے، لیکن رابطہ برقرار رکھا، اور ایتھوپیا کے کوساروں نے افریقہ میں سب سے پہلے اسلام کی پیغام کو آواز سنی۔ زبانی روایت کے مطابق حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ اور وارثین نے ماہل لیل کو ہجرت کی، جو کہ مالی کا عربی نام ہے۔ خصوصیت کے ساتھ یہاں کا قبیلہ مندیکا کاکنٹا اپنے سلسلہ نسب سے حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جوڑتا ہے۔ مالی کے عظیم الشان سلطنت کی بنیاد کا سہرا اسی قبیلے کے ساتھ باندھا جاتا ہے۔ اسی قبیلہ کو مندا زبان میں ہلالی بوناما کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ بھی روایت ہے کہ کچھ صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیبیا ہجرت کر کے گئے اور وہاں سے آگے کافی جنوب میں واقع چاڈ کی جھیل تک پہنچ گئے۔ اس طرح کی ہجرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کے عین مطابق تھی۔ انہوں نے صحابہ کرام سے یہ کہا تھا کہ دین کی اشاعت کے لیے دنیا کے دور دراز علاقوں میں پھیل جائے۔ افریقہ کی ابتدائی تاریخ زیادہ تر زبانی ہی ملتی ہے۔
اس بات میں شک و شبہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ مکہ سے افریقہ ہجرت کرنے والے صحابہ کرام نے یہاں کے علاقوں سے برابر رابطہ قائم کیا اور مغربی افریقہ کے ترقی یافتہ علاقوں میں بس گئے۔ مسلمانوں نے سن 642 مصر اور لیبیا کے باستینی سلطنت سے چھین لیا۔ اسلام نے مصر میں زوال پذیر بازنطینی تہذیب کی ماہیت کو تبدیل کر کے اس کو ترقی پذیر کر دیا، اس کی توحید پرست ماروائی رنگ سے شرابور کر دیا۔ اس طرح نیل کی گودی نوازندہ اسلامی تہذیب کا گوارا بن گئی۔ مصر کی فتح کے 40 سالوں کے اندر اموی قیادت کی ماتحت اسلامی افواج بحر اپرس تک پہنچ گئی۔ مغرب کی فاتح عقبہ بن نافع نے 670 کے آس پاس خیروان شہر کی بنیاد ڈالی، جو کہ جدید تونسیہ میں واقع ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موریتانیہ پر بھی حملے کی قیادت کی تھی۔ سنیگنبا کناٹا قبیلہ اپنے سلسلہ نسب عقبہ بن نافع سے ہی جوڑتا ہے۔ کنٹا قبیلہ تعلیم یافتہ افراد پر مشتمل ایک باعزت قبیلہ اور وقت کے ساتھ ساتھ اس نے صدی محمد القطنی رحمۃ اللہ علیہ جیسے دانشوروں کو جنم دیا۔ مغربی افریقہ میں اسلام کی تبلیغ و ترقی میں آپ کا زبردست ہاتھ ہے۔ 15ویں صدی عیسوی میں صدی محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے صدی البقائی نے مغربی افریقہ میں سلسلہ قادریہ کو جاری کیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغدادی نے 1070 تا 1166 کے دوران سلسلہ قادریہ کو قائم کر لیا۔ یہ سلسلہ افریقہ، پاکستان، ہندوستان، وسطی ایشیا اور جنوبی مشرقی یورپ میں اسلام کی اشاعت کا زبردست باعث بنا۔ ایک اور عظیم افریقی شخصیت عثمان دان فدوائی رحمۃ اللہ علیہ نے صدی محمد رحمۃ اللہ اور قادریہ سلسلہ کے نظریات سے متاثر ہو کے 19ویں صدی عیسوی کے آخر میں مغربی افریقہ میں اسلام کے لیے سرفرشانہ جدوجہد کی۔ خیروان ایک اہم تجارتی مرکز کے علاوہ دانشوروں کو اپنی طرف کھینچنے والا مقناطیس بن گیا۔ سوڈان، المغرب اور اسپین کے بڑے بڑے تجارتی قافلے اس شہر سے گزرتے اور مصر سے واپس ہوتے ہوئے ایران، خراسان، ہندوستان اور ان کے آگے ممالک سے بھی درآمد شدہ اشیاء سے لدے ہوئے قافلے انہی راہوں سے آتے جاتے تھے۔ اس سے بھی اہم ترین بات یہ تھی کہ مکہ اور مدینہ کی جانب حج کے لیے جانے والے قافلے بھی یہیں سے ہو کر گزرتے تھے۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ بتایا ہے کہ مدینہ مالکی مسلک فقہ کا مرکز تھا۔ یہ فطری بات تھی کہ خیروان اور اسپینی شہروں کی خوشحال سے متاثر ہو کر مالکی مسلک کی علماء شلہ مالی افریقہ کا رخ کرنے لگے۔ یوں لازمی طور پر مکہ کی نورانی تبانی مغربی افریقہ پہنچی۔ مالکی مسلک فقہ کو سارے مغربی افریقہ، المغرب اور اسپین کے عوام نے اپنا لیا۔ گزشتہ 1000 سالوں سے مالکی مسلک کے اصول، قانون اور جج اور قاضیوں نے مغربی افریقہ اور بقیہ اسلامی دنیا کے درمیان اہم ترین تہذیبی رابطہ کی کڑی کو قائم رکھا ہوا تھا۔ بنو امیہ جن کا المغرب میں تسلط تھا اور سلطنت گھانا کے درمیان تجارتی مسلط کی وجہ سے بیپاریوں اور تجارتی قافلوں کے آنے جانے میں مدد ملی۔ یہاں یہ بات واضح کر دینا ضروری ہے کہ جدید گھانا ملک کے نام سے غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ پرانی گھانا سلطنت مالی کے اطراف مرکوز تھی۔ جنوب کے سونے کے کانوں پر گھانا کا تسلط تھا۔ جب تجارت میں اضافہ ہوا تو سونے کی مانگ بھی بڑھنے لگی۔ اموی بادشاہ اور ان کے بعد آنے والے بادشاہوں نے تجارتی شہروں کو محفوظ بنائے رکھنے پر خصوصی توجہ دی۔ انہوں نے کاروان کے گزرگاہوں پر جگہ جگہ تجارتی مراکز اور کاروان سرائے تعمیر کیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ساز و سامان بحفاظت ان راہوں سے گزر سکے۔ مغربی افریقہ سے برآمد ہونے والے مال میں پہلا نمبر سونے کا تھا۔ دوسرے تجارتی اشیاء میں نمک، ہاتھی کے دانت اور گری دارا کا پولا شامل تھا۔ ان اشیاء کے بدلے میں شمالی افریقہ سے مذہبی امور، انتظامی امور کے خدمات انہیں حاصل ہوتے تھے۔
इस शुमाली अफ्रीका से मगरबी अफ्रीका को बेहतरीन घोड़े भी फराहम होते। एशिया से गर्म मसाला आते, खैरवान, बुखारा और बगदाद से इल्म के आला किस्म के कुतब आया करते थे। कुछ मगरबी मुसन्निफीन का ये इल्जाम बिल्कुल गलत है कि इन तजारती गुजरगाहों से होने वाली अरब अफ्रीकी तजारत का अहम माल गुलाम थे। ये तो बहुत बाद की बात है। 17वीं और 18वीं सदी ईस्वी के दौरान ओमान के ताजरों मशरकी अफ्रीका के बटनों इलाका से गुलामों की तजारत में यूरोपीय अक़वाम से आगे बढ़ने की कोशिश की थी। मगरबी अफ्रीका में इस्लाम की बुनियाद को इस्तेकाम अता करने में फौज कशी अरबों की हिजरत का हाथ नहीं, बल्कि तजारत ही इसका वाहिद बुनियादी सबब था। इस दौर के अहम तजारती मराकज़ ये थे कि अल्जीरिया में तहारत, मराकश, सजील, मासा, माली में ताजदीरी और निजर में आगाज वेज का कार्रवाइयों की ये शाह राहें सीनीगया और दरिया निजर के दहाने के अलावा चाड झील के किनारों पर वाक़ दौलतमंद शहरों से मरबूत थी। सनहाजा कबीला सहारा के इलाकों में आबाद था। ये कबीले यहाँ से गुजरने वाले कारवां के बावजूद अपनी मंजिल तक पहुंचाया करता था। अमवी दौरे हुकूमत के दौरान 8वीं सदी ईस्वी में ही इसे सनहाजा कबीले ने सबसे पहले इस्लाम कबूल कर लिया। मुकामी ताजर उमरा और कबैल के सरदार सीनीगाम्बिया और दरियाए नीजर के दरियाए दहाने पर इस्लाम फैलाने में पेश रहे। इसके कई इसबाब बयान किए जा सकते हैं। वहां के ताजर तो मुसलमानों के तजारती ईमानदारी और शरत की तजारती तोक़ानीन से बहुत मसातस है। उमरा कबैली सरदारों को तंजीमी और इंतजामी महारत के लिए मुसलमानों की खिदमत हासिल करनी पड़ती थी। लेकिन अहम तरीन बात तो ये थी कि इस्लाम ने अफाकी अकायद और एक वाहिद अफाकी कौम का तस्वर पेश किया, जिसके मुताबिक तमाम मुसलमान, तमाम ईमान वाले आपस में बराबर थे। 9वीं सदी के आते आते घाना और तकरोर शहरों में मुसलमानों के अहम मराकज़ वजूद में आ गए। 11वीं सदी ईस्वी तक घाना सुल्तनत के ताकतवर बादशाह भी बजाते खुद इस्लाम कबूल कर चुके थे। इब्तिदा में इस्लाम की तेजी से फैलने में अफ्रीका की बातनी रूहानियत पर मुबनी रवायती तमद्दनों से भी मदद मिली थी। रूहानियत परस्त अफ्रीका के मंजर पर जब इस्लाम आया तो इसने दीनुल फितरत का ऐलान किया, यानी सारी इंसानियत के लिए फितरी मजहब जो तमाम अक़वाम आलम को याद दिलाने आया था। इस रूहानी रिश्ता के याद जो कि इंसानों और वसीत इल्म कुल रखने वाली वाहिद क़व्वत के दरमियान है। जोश जज्बा से सरशार मुस्लिम कौम की मौजूदगी ने अल मगरब और सूडान के अमराई और सियासी तहरीकों का रुख अपनी ही जानब मोड़ लिया। वो तमाम तरीकों का वाज़ा मरकज बन गया। 11वीं सदी ईस्वी के पहले 50 सालों के दौरान मगरबी अफ्रीका के लाखों दो सहराओं से मराबतून उठे और सारे मगरब और स्पेन पर अपना तसल्लुत कायम किया। उन्होंने मराकशी, मोरतानी इलाके में राबत कायम किए। राबता किलों, मदरसों और रूहानी तरबियतों के मिले जुले मराकज़ हुआ करते थे। यही रबाता 1150 तक एक मरकजी सियासी इख्तियार का मबदा महाज बन गया और एक अवामी तारीख का जन्मदाता भी। इसी ताकत और अवामी तारीख ने स्पेन में मादूम होते हुए अमवियों और शुमाली अफ्रीका में ज़वाल पजीर बनी फातिमा को ख़त्म कर दिया। 19वीं सदी ईस्वी में इस्लाम ने ही मगरबी अफ्रीका में बातनी इस्लाह को असर नौ जला बख्शी और इस्लाम ही वो कुव्वत थी जिसने इसी दौरान इसी इलाका से यूरोपीय नौ आबादियत के खिलाफ उठने वाली तहरीकों को कुव्वत नमू अता की। उस्मान दान फतवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका इंतकाल 1817 में हुआ, इनकी जिदोजहद सकूतो खिलाफत कायम हुई और हर तरफ गुलामों को बगावत पर आमादा किया, जिसकी बाज़गश्त जमीका जैसे दूर दराज इलाकों में भी गुलामों की बगावत की शक्ल में ज़हर हुआ। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज इजाज़त चाहते हैं कल तक के लिए। कल हम इंशाअल्लाह ताला 45वीं किस्त आपके सामने पेश करेंगे और उसमें हम मशरकी अफ्रीका में इस्लाम का दाखिले को
بیان کریں گے۔ اللہ حافظ۔